الرحمن الرحیم۔ ہم نے علم معانی کے 8 ابواب اور ان کا اجرا مکمل کیا۔ اس کے بعد علم بیان کی ایک قسم تشبیہ، اس کو سمجھا اور اس پر ہونے والے 10 سوالوں کو سمجھا۔ آج ہم مجاز کنایہ کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی آج کی گفتگو میں مجاز عقلی، مجاز لغوی اور مجاز لغوی کی 2 اقسام، مجاز مفرد، مجاز مرکب، پھر مجاز مفرد کی 2 اقسام، مجاز مرسل اور استعارہ، مجاز مرکب کی 2 اقسام، مجاز مرکب مرسل اور استعارہ تمثیلیہ، اور کنایہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر عبارت میں مجاز ہو تو سوال ہوگا کہ مجاز عقلی ہے یا مجاز لغوی ہے۔ اگر عبارت میں مجاز ہو تو سوال ہوگا کہ مجاز عقلی ہے یا مجاز لغوی ہے۔ اگر مجاز لغوی ہے تو پھر سوال ہوگا کہ مجاز مفرد ہے یا مجاز مرکب ہے۔ اگر مجاز مفرد ہے تو پھر سوال ہوگا مجاز مرسل ہے یا استعارہ ہے۔ اگر مجاز مرکب ہے تو پھر سوال ہوگا کہ استعارہ تمثیلیہ ہے یا پھر مجاز مرکب مرسل ہے۔ جواب دیکھیں گے کہ وہ مجاز نسبت میں ہے، جملے میں ہے یا لفظوں میں۔ اگر مجاز نسبت میں ہو تو اس کو مجاز عقلی کہیں گے۔ اگر مجاز جملے میں ہو، اب دیکھیں گے کہ جملہ کا معنی موضوع لا اور معنی مستعمل فی کے درمیان مشابہت والا علاقہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر مشابہت والا علاقہ ہے تو اس کو استعارہ تمثیلیہ کہیں گے۔ اگر مشابہت والا علاقہ نہیں ہے، کوئی اور علاقہ ہے، جز، کل، سبب، مسبب، حال، ذوالحال وغیرہ، تو اس کو مجاز مرکب مرسل کہیں گے۔ اگر مجاز ہے لفظوں میں تو اب دیکھیں گے کہ معنی موضوع لا اور معنی مستعمل فی کے درمیان مشابہت والا علاقہ ہے یا کوئی اور علاقہ ہے۔ اگر کوئی اور علاقہ ہو تو اس کو مجاز مرسل کہیں گے۔ اگر مشابہت والا علاقہ ہو تو اس کو استعارہ کہیں گے۔ اگر لفظ جو ہے وہ معنی موضوع لا کا لازم ہے تو اس کو کنایہ کہیں گے، اور کنایہ پر 2 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال ہوگا کنایہ مکنی انہو کے اعتبار سے کون سی قسم ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ مکنی انہو موصوف ہے یا صفت ہے یا نسبت ہے، جو قسم ہوگی وہی بتا دیں گے۔ دوسرا سوال ہوگا وسائد کے اعتبار سے کنایہ کی کون سی قسم ہے۔ جواب دیکھیں گے لفظ کے حقیقی معنی اور لازم معنی کے درمیان وسائد کثیر ہیں یا کثیر نہیں۔ اگر وسائد کثیر ہیں تو اس کو تلوی کہیں گے۔ اگر وسائد قلیل ہیں یا بالکل نہیں ہیں یا پوشیدہ ہیں اور معنی موضوع لا بھی پوشیدہ ہے، مخفی ہے، تو اس کو رمز کہیں گے۔ اگر وسائد پوشیدہ ہیں یا بالکل نہیں ہے یا مخفی ہیں اور معنی موضوع لا ظاہر ہے تو اس کو ہم ایماء اور اشارہ کہیں گے۔ اگر مخاطب کسی کو بنا کر بات کسی اور سے کی جا رہی ہے، یعنی سنانا کسی اور کو اور کہنا کسی اور سے، تو اس کو تعریض کہتے ہیں۔ اسی طرح استعارہ پر 3 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال ارکان استعارہ کو بیان کریں۔ دوسرا سوال طرفین استعارہ کے اعتبار سے استعارہ کی کون سی قسم ہے۔ تیسرا سوال لفظ مستعار کے اعتبار سے استعارہ کی کون سی قسم ہے۔ چوتھا سوال متعلقات کے اعتبار سے استعارہ کی کون سی قسم ہے۔ دیکھیں گے جو قسم ہوگی وہی بتا دیں گے۔ مسرحہ، مکنیہ، مجردہ، مطلقہ، اصلیہ، طبعیہ، جو قسمیں آپ نے پڑھی تھی۔